نفس کے پجاری، خواہش نفس کی پوجا کرنے والے، نفس کے پرستار، خواہشات کے پرستار۔ ہاں خواہشات کا تقاضا جائز ہر طریقے سے جتنا ہے پورا کرنا، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اس سے آگے جب بڑھ جائے، ناجائز اور حرام میں منہ مارنے لگے انسان، تو گویا کہ اب یہاں پر نفس سے معبود ہو گئے۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو جو ہے میری حقیقت و اقسام شرک، اور وہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگی کہ ہم نے شرک کس چیز کو سمجھا ہوا ہے۔ صرف بت پرستی شرک ہے، یا بہت موحد ہو گئے تو قبر پرستی شرک ہے، یہ نفس پرستی بھی شرک ہے، دولت پرستی بھی شرک ہے۔ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے عبد الدینار، دینار آنا چاہیے حلال سے ہو یا حرام سے ہو، تو اب کس کا معبود کون ہے اس کا؟ دینار۔ ہندوؤں نے لکشمی دیوی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لکشمی دیوی وہ ایسی ہے کہ کسی پر مہربان ہو جائے تو اسے دولت بہت ملتی ہے، تو پوجتے ہیں اس کو دولت کے لیے نا۔ ہم نے کہا اسے ہٹاؤ دیوی کو، ہم خود پوجیں گے براہ راست دولت کو، اللہ اللہ خیر چل رہا، فرق کیا؟ تو اس اعتبار سے یہ ہوا جو ہے اس میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکیں گے؟ یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ وہ قیامت کے دن آپ کے پاس آئے شفاعت کی درخواست لے کر، تو کیا آپ ایسے شخص کی شفاعت کریں گے؟ کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں۔ یہ جو نفس کو، اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لینا، معبود بنا لینے کا معاملہ ہے، یہ پھر سورہ جاسیہ میں بھی آیا ہے۔ افرأیت، یہاں فا کے اضافے سے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، یہ اور سخت ہو گئی، بہت سخت ہو گئی۔ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود؟ عالم تو بہت بڑا ہے لیکن نفس کا پجاری ہے۔ علم سے مقصود دولت دنیا ہے، یا علم کے ذریعے سے امراء کی ہم نشینی اختیار کرنا، قرب اختیار کرنا، ان سے فائدے اٹھانا؟ اگر علم کا یہ مقصد ہے تو یہ تو در حقیقت علم کے باوجود گمراہ ہو جانے کی بات ہے۔ بڑے بڑے احبار اور رہبان موجود تھے یہودیوں میں، ایمان نہیں لائے حضور پر، کیوں؟ حالانکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن نہیں مانا۔ ہماری سیادت ہے، ہماری چودراہٹ ہے، ہماری مسندیں ہیں، ہمارے فتوے پر لوگ عمل کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہمیں نذرانے دیتے ہیں، یہ سارا ہوا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ کیسے ہی ماننا ہے؟ وہ جو نجران کا وفد آیا تھا، نجران سے عیسائیوں کا بڑا وفد تھا، جس نے کہ کئی دن مدینے میں مقیم رہ کر حضور سے کچھ مباحثہ وغیرہ کیا، آخر میں مباہلے کی آیت آ گئی، اچھا اب مباہلہ کرو، دلیل ولیل تو ختم ہوئی تھی، تو آؤ مباہلہ کریں۔ تو اس پر جو ہے وہ وہاں سے کھسک گئے، راتوں رات چلے گئے سفر کر کے، کیونکہ حق تو واضح ہو چکا تھا۔ اب مباہلے میں وہ کہتے کہ اللہ اگر یہ چیز حق ہے تو ہمیں تباہ کر دے، اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ انہی میں سے یہ واقعہ ہے، 2 بھائی تھے وہ، ایک بھائی کی سواری نے، گھوڑا ہے یا اونٹ جو بھی ہے، اس نے ٹھوکر کھائی تو اس نے کہا تعس العباد، ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ دوسرے بھائی نے بڑے پوچھا کیا عباد سے مراد کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو اللہ کا نبی ہے۔ کہنے پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے دیکھو ہمیں ہرقل نے، جو شہنشاہ روم ہے، اس نے ہمیں بہت سی مراعات دے رکھی، ہمیں بہت سے فائدے ہیں ان کی وجہ سے، وہ اگر ہم ایمان لے آئیں اس پر سب چلے جائیں گے ہمارے اصل، اس لیے ایمان تو ہم نہیں لائیں گے، لیکن یہ کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ علم ہے، اور علم کے باوجود گمراہی ہے، اس لیے کہ یہاں خواہش نفس معبود ہے، اپنے مفادات معبود ہے، اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی وجاہت، اپنا اقتدار، یہ آڑے آ رہا ہے حق کی قبولیت